السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے ٹھیک ہے۔ آج لاہور میں کلفی جم رہی ہے، کلفی کے فل سردی، فل۔ اور اس سردی میں آپ کو گھومتی چائے کا سلام نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ اب تو چائے زیادہ پی جا رہی ہے آج کل، یہ دیکھیں، ہاں ہاں ہاں، گھومتی چائے کا سلام قبول کرو اور اپنی اپنی چائے نکالو، اپنی اپنی چائے نکالو۔ یہ دیکھیں چائے کے ساتھ آج میں کیا کھا رہا ہوں، یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ ہاں 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 ہاں، یہ دیکھیں آپ نے، چھوٹے چھوٹے، بہت مزے کی چیز ہے۔ کسی کے منہ میں پانی آ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ کباب ہے، گولا کباب، گولا، مزے کا ہے، مزے کا ہے۔ آج کھانا بھی نہیں ہوگا، سیاسی باتیں نہیں ہوں گی۔ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے یار، میں نے آپ خود بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ جو میرے دوست ادھر کاش میرے پاس ہوتے نا، تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے وی آئی پی چائے بنا کے پلاتا، پھر مجھے بڑا ہی مزہ آنا تھا۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک۔ وہ ٹی وی تو بند کروں، ادھر کون سی اچھی خبریں لگی ہوئی ہیں؟ ادھر ہی مانی کے ترجمان ہی بیٹھے ہیں نا سارے، ایک ترجمان جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر جلسہ ناکام تھا تو پھر اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تانوں بے چینی کی ہوئی ہے کہ جلسہ ناکام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسم کے ہیں جی، ایک یہ گولا کباب ہے، یہ گولا کباب ہے، یہ نگیٹس ہے۔ تو ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے سردی کے حساب سے۔ مزے کی چائے ہے یار۔ یہ آپ کے نام کا جی، یہ آپ کے نام کا، یہ منہ میں میرے جا رہا ہے، آپ کے نام کا۔ آج جناب بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہمارے جو استعفے ہیں نا وہ ایٹم بم ثابت ہوں گے، ایٹم بم۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ اتنے بھولے نہ بنے کہ ہم سے باتیں کروا لیں گے یا اگلوا لیں گے۔ ہم نے اپنے پتے جو سنبھال کے رکھنے ہیں وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ موقع پہ استعمال کریں گے۔ پتے جو ہم نے استعمال کرنے ہیں نا، وہ موقع پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رانا ثناء اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان کا یہ الیکشن تم جو ہے نا سینٹ کے، فروری میں کراؤ، مارچ میں کراؤ، اپریل میں کراؤ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی فروری میں آ جانا ہے۔ فروری میں اعلان ہوگا۔ اور آج جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے خبر چل رہی تھی وہ یہ کہ اپنا مارچ میں مارچ ہوگا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو حکومت پریشان ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، حکومت بہت پریشان ہے۔ اور آج یہ بھی خبر پتہ چلی تھی کہ جنہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا ہے نا، دو وزیروں نے، وہ کون سے تھے؟ وہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب۔ انہوں نے کہا میاں صاحب جان دیو، لانگ مارچ نہ کرنا۔ میاں صاحب نے کہا جی ہوں جو کچھ کرے گا پی ڈی ایم کرے گا، ٹائم از اوور۔ مریم نواز صاحبہ کہتی رہی نا ہوں ساڈے نال فون تے گلا نہ کرو، فون بند کرو۔ اور عمران دا تو ایک کوئی نعرہ ہے، این آر او نہیں دوں گا،
کسی رشتے کا نام تو نہیں ہے NRO یار، ذرا پتہ کرو۔ وہ NRO جڑا اسی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے عمران دے ذہن کوئی رشتہ ہوئے کہ میں نہیں دوں گا جی رشتہ، میں نہیں دوں گا NRO نہیں دوں گا۔ اج مریم نواز دی تے بلاول بھٹو دی ٹیلی فونک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے آئندہ کی لائے عمل، اور جو انہوں نے نئے یعنی کہ جلدی انتخابات کرانے کی جو بات کی ہے اس کے اوپر بات کی ہے، اس کی حکمت عملی طے کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی صحیح ہوگی۔ صحیح بچ نہیں سکتی یہ حکومت جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ بچ نہیں سکتی۔ ہاں جی، اور میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، کوئی استعفوں کی بات کرو تو کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہے، کوئی جلسے کی بات کرو تو کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہے۔ بھئی فوج کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو؟ کیوں لے کے آتے ہو؟ فوج کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہو ہر بات پہ؟ ایک کمزوری ہے تو لاتے ہو نا۔ کہنا جی میرے بھائی آسی تے تیرے کو بدلہ لیسی، میرا بھائی آسی تے تیرے کو بدلہ لیسی۔ تو کباب بہت ٹیسٹی ہیں یار، کیسے پیش کروں؟ یہ آپ کی طرف سے، یہ لو، یہ آپ لے لیں اور یہ میں۔ اور بچوں تمہارا کیا حال ہے؟ بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج میرے ایک دوست نے فون کیا ہے کہ اسی جی جدوں تسی چائے والی ویڈیو لیٹ نائٹ لاندے ہو نا، تو صبح ہم ناشتے کے وقت وہ دیکھتے ہیں اور اپنی چائے منگواتے ہیں، پراٹھا منگواتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا تھینک یو یار، تھینک یو۔ زیرو 300472575 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آج ٹھنڈ بہت ہے، تو یہ ٹھنڈ کی وجہ سے میں نے کہا یہ چلیں تھوڑا گولا کباب کھا لیں، گولا کباب۔ اور چائے میں نے بیگم کو بھی بنا کے دی ہے، خود بھی بنائی ہے، کیونکہ سردی مجھے اتنی سردی نہیں لگتی، سیدھی بات ہے، اتنی نہیں لگتی۔ آج سردی باہر بہت ہے، کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی، سردی بہت ہے لیکن مجھے نہیں لگتی۔ آپ کہیں گے ڈرامے کر رہے بابا، 3 تو پایا ہے، 1 2 3 تو اوپر سے کہتا جا رہا ہے میں نے سردی نہیں لگتی، میں نے سردی نہیں لگتی۔ NRO نہیں دوں گا، مجھے سردی نہیں لگتی، NRO نہیں دوں گا۔ NRO کا مذاق ہی ہو گیا۔ NRO نہیں دوں گا، کباب نہیں دوں گا۔ اچھا، اور جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جس علاقے میں کوئی بارش ہوئی ہے وہ بھی ہمیں میسج کرے، اور جن علاقوں میں برف باری ہوئی ہے وہ بھی ہمیں میسج کریں، خاص طور پہ برف باری والے، تاکہ ہم کہیں کہ یار ساڈے کول تو گرمی ہے، برف باری جتھے ہوئی ہے، ساڈے کول تو برف باری لاہور تے نہیں نہ ہوندی۔ آخری فنش۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ نے سانو کھان واسطے کھانا تے پین واسطے پانی دیتا ہے تے سانو مسلمان بنایا ہے، وہ بہت شکریہ۔ تو دوستو انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے بڑی زبردست. تو آپ خوش رہیں، ارد گرد کا خیال رکھیں، سردی سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنی گرم چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کھائیں، پراٹھا کھائیں، اور کرونا سے بھگائیں. کرونا خدا نہ خواستہ کسی کو زکام نزلہ ہو تو کھانا نہ چھوڑنا، بالکل کھانا. کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں جی دل نہیں کر رہا، یہ نہ کھانا کمزوری نہیں آنے دینی. یہ مین چیز ہر بیماری کا علاج ہے، کمزوری نہیں آنے دینی. گھر میں جو بھی پڑا ہے، میں کہتا ہوں روٹی ہے، کھانا ہے، آپ بیمار ہیں تو چبا چبا کے باریک کھائیں، لیکن چھوڑے نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. بے شک موشن لگ جائیں، الٹیاں آ جائیں، جو آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا. یہ علاج سب سے بہتر ہے. باقی ساتھ دوائیاں لینی ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. ٹھیک ہے نا؟ تو کرونا جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ بھی آپ کرونا سے لڑ سکتے ہیں. ذہنی طور پہ وہ یہی ہے کہ آپ چیزیں کھائیں، سردی سے اپنے آپ کو بچائیں، زکام سے بچائیں، اور گرم چیزیں کھائیں. گرم بالکل، یہ کوئی مہنگی ضروری نہیں کہ آپ مہنگی کھائیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں پراٹھا کھائیں، اور پراٹھے میں گڑ شامل کر کے، وہ ایک لفظ تھا بے نظیر صاحبہ نے استعمال کیا تھا، ہمارے میاں والی میں بھی ہوتا ہے. ایک روٹی پکا کے اس کے اوپر وہ شکر ڈال کے نا، گڑ کو کوٹ کے ڈال کے وہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک اور روٹی بنا دیتے ہیں، تو وہ اس کو پکا لیتے ہیں، تو وہ گڑ بھی بیچ میں پک جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بھسری ہمارے علاقے میں، میاں والی میں. لیکن بے نظیر نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھسری بہت اچھی لگتی ہے، میری ماں یا نانی کو بنا کے دیتی تھی جو مجھے بڑا خوشی ہوتی تھی. تو وہ بھسری سر جی، وہ تو مجھے یاد آ گئی، میری امی بھی مجھے بنا کے دیتی تھی. بھسری کا مطلب پتہ نہیں اب کسی کو آتا ہے کہ نہیں. وہ یہی ہوتا ہے، ایک روٹی نیچے ہوتی ہے، ایک اوپر ہوتی ہے، بیچ میں گڑ ہوتا ہے، اور پکا لیتے ہیں، اور پھر اس کو کوٹ کے کھا لیں یا ویسے نوالوں سے کھا لیں، اسے بھسری کہتے ہیں. تھینک یو جی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. خدا حافظ. آئی لو یو.